سے سید فیضان جو ہیں وہ لاہور شناسی فاؤنڈیشن کے بھی بانی ہیں، تو یہ جو پروگرام ہم نے مرتب کیا ہے یہ ہم نے ان کی پارٹنرشپ میں کیا ہے۔ السلام علیکم جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس میں آج خوش آمدید آپ کو۔ آج کی ہم نے نشست رکھی ہے حضور داتا صاحب کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ لاہور کے کھوجی سید فیضان نقوی صاحب بھی ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ لاہور اور داتا صاحب کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ چند اور سوالات جو ان کے سامنے رکھے وہ ہے کہ داتا صاحب کی لاہور کی آمد اور اس سے پہلے کا لاہور کیسا تھا۔ داتا صاحب کے شیوخ کے بارے میں بات کریں گے، داتا صاحب کی کتابوں کے بارے میں بات ہوگی، اور چشتیہ سلسلے کے بزرگ اور داتا صاحب اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی، اور داتا صاحب کے دربار کی تاریخ اور دربار کمپلیکس کے بارے میں بھی ہم شاہ صاحب سے درخواست کریں گے وہ ہمیں کچھ بتائیں۔ صرف چند ابتدائی کلمات کے سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور والے داتا صاحب کو پیار کیوں کرتے ہیں۔ وہ میں خود چونکہ اندرون لاہور کا رہنے والا ہوں، اور میں نے بچپن میں یعنی آج سے 50 سال پہلے دیکھا ہے کہ ہماری نانی اور دادی ہمیں موچی گیٹ سے نانی ہماری لوہاری رہا کرتی تھی، تو وہ آ کے ہمیں ساتھ لے کے اور پیدل جا کے پہلے گامے شاہ جانا اور پھر داتا صاحب جانا اور پھر واپس آنا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو بات بعد میں سمجھ آئی کہ جب ہم اپنے گھر آتے تھے تو والدہ محترمہ کشف المجوب کھول کے بیٹھ جاتی، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے تو وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتی۔ اب یہ لاہور والوں کا داتا صاحب اور کشف المحجوب سے پیار ہے۔ اور ایک اور بات جو میں ساتھ ایڈ کیے دیتا ہوں اس میں، کہ ہم کچھ لوگ کافی لوگ گوال منڈی میں گئے ہوں گے، وہاں ایک لسی والا بہت مشہور ہے، اس کے سامنے ایک دکان ہے حکیم صاحب کی، حکیم موسیٰ امرتسری صاحب کی۔ حکیم موسیٰ امرتسری صاحب نے داتا صاحب بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، ہم اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے۔ تو پہلے میں فیضان شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں داتا صاحب کے زمانے کی کچھ بات بتائیں اور لاہور کے ساتھ ان کے تعلق کی کچھ بات بتائیں۔ شاہ صاحب جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ادارہ ہستونیست کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور خصوصاً جو ہے یہ کاوش جو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کے ذکر میں آج اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں کہ جن کے جو کمالات ہیں اور جن کی علمی خدمات ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل ادب اور اہل علم جو ہے وہ اسے کسب فیض پاتا ہے، اور روحانی ایک جو سلسلہ ہے وہ ان بزرگان دین کے اور ان کے مزارات سے آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کو جو ایک دعا ہے یا لاہور کو جو ایک عزت اور شرف ملا ہے وہ شاید انہی مزارات اور انہی اولیاء کرام کی وجہ سے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس ذکر کے جو ذریعے کا ایک وسیلہ بنے ہیں۔ تو جہاں تک بات کریں ہم حضرت داتا علی اجمیری کی کہ اس زمانے میں کہ وہ لاہور کیسے آئے اور لاہور کا کیا اس وقت ماحول تھا یا لاہور کیا تھا، تو لاہور کی اگر ہم ابتدائی تاریخ دیکھیں تو لاہور ایک قدیم عرصے سے ایک آباد شہر تھا، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ کم و بیش 3000 سال سے ملتی ہے۔ تو اس میں باقاعدہ جو ایک کہہ لیں کہ شہر کی حیثیت اور ایک جدید اس کو جو ایک پہچان ملی ہے وہ محمود غزنوی کے حملوں کے بعد سے ملی ہے۔ اس سے پہلے چونکہ راوی کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے راجہ لو چندر نے بسایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ مختلف ایک طویل فہرست ہے جو حکمران یہاں گزرے ہیں۔ تو وہ حکمران کیا تھے کہ وہ چھوٹے سے گاؤں کے حاکم تھے، اور لاہور بھی مختلف ناموں سے مشہور رہا ہے۔ تو اس کے مختلف نام جو ہیں کسی کتاب میں لاہنور لکھا گیا، لاہپور لکھا گیا، لوہ کوٹ لکھا گیا، تو یہ سارے نام 11 نام بدلنے کے بعد لاہور ہوا ہے۔
تو یہ جب حضرت داتا علی اجمیری جو ہیں وہ لاہور آتے ہیں تو اس وقت سارا جو شہر ہے چاہے وہ اس کا رقبہ یا اس کی جو آبادی ہے اس کے بارے میں تو شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہوگی، لیکن بہرحال مختصر آبادی اور چھوٹا سا ایک شہر تھا جو راوی کے کنارے پر آباد تھا. تو یہاں پر جو ساری آبادی تھی وہ ڈیفینیٹلی ساری ہندو تھے. یہاں اہل حنوف کا شہر تھا. راجہ جے پال انند پال کی جنگیں بھی ہوئی محمود غزنوی کے ساتھ. تو اس طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ داتا علی اجمیری جو ہے وہ محمود غزنوی کے لشکر کے ہمراہ ہی غزنی سے لاہور آئے، لیکن اس میں کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا کہ جس میں اس لشکر میں شامل تھے اور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ لاہور پہنچے ہیں. تو اس حوالے سے جو شہر کے حالات تھے وہ نہایت پسماندہ تھے اور شہر کوئی باقاعدہ ایک اچھا ترقی یافتہ اور سہولیات نہیں رکھتا تھا. تو داتا علی اجمیری نے جب یہاں لاہور پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دریائے راوی کے گوشے کو اپنا مسکن قرار دیا، جو دریائے راوی کا وہ حصہ جو آج کل باٹی دروازے کے باہر کا علاقہ ہے. تو یہ چونکہ اس زمانے میں جو شہر کی فصیل تھی اس سے بالکل باہر یہ بنتا تھا، تو اس زمانے میں جو کوئی اولیاء کرام کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ آبادی کو تھوڑا ہٹ کے پسند کرتے تھے، آبادی سے تھوڑا باہر رہنا عبادت الہی میں تاکہ خلل نہ پیدا ہو. تو اس طریقے سے وہ جو لاہور شہر تھا اس کی حالت پسماندہ تھی، چاہے وہ روحانی طور پہ کہہ لیں چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے اور سہولیات کے لحاظ سے بھی. تو اس طریقے سے داتا علی اجمیری کا جو زمانہ ہے وہ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا بنتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنی آبادی تھی، اور اس زمانے میں چونکہ خانہ جنگی بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس میں قتل و غارت اور کشت و خون بہت ہوتا تھا، تو اس سے بھی شہر کی حالت نہایت ابتر تھی. جی دوسرا میں آپ سے چاہوں گا کہ داتا صاحب کی آمد لاہور کب ہوئی؟ جی یہ زمانہ ہے محمود غزنوی کا، اور اس میں یہ کم و بیش تقریباً 1000 سال بنتا ہے. 1000 سال پہلے کا جو زمانہ ہے یہ 14ویں صدی ہے، تو وہ تقریباً 400 ہجری کا بنتا ہے ٹائم. تو وہ غزنی جو علاقہ ہے افغانستان میں وہاں سے لاہور تشریف لائے تھے. کیا آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت عمر مبارک کتنی ہوگی جب وہ لاہور تشریف لائے ہیں؟ چونکہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابتدائی زمانہ ہے چونکہ وہ اپنے آبائی علاقے میں ہی گزرا ہے، اور ان کی جو بیعت تھی وہ شام کے رہنے والے بزرگ تھے جن کا نام ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ تھا. تو ان کی بیعت میں رہنے کے بعد اور ان کی وفات کے بعد یہاں تک کہ تو اس وقت ان کی عمر مبارک کم و بیش تقریباً 65 سال تھی. تو اس کے بعد جو ان کا باقی ٹائم پیریڈ ہے وہ لاہور میں گزرا ہے. اب ان کے اساتذہ میں ہم کون سے شیوخ کا نام پڑھتے ہیں تاریخ میں؟ ان کے اس حوالے سے ہمیں ایک کتاب کا سہارا لینا پڑے گا کہ اس میں جو ان کا علم کے حوالے سے جو ان کا تھا زمانہ اس میں بہت سارے اساتذہ کا ذکر ملتا ہے. تو ان میں شیخ ابو العباس احمد بن اشکانی ایک شخصیت ہے بہت بڑی، دوسرے شیخ ابو القاسم گرگانی اور ابو العباس احمد بن محمد قصاب، تیسرے چوتھے ہیں ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف بزستانی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد، پھر ایک ہے ابو احمد المظفر بن احمد بن حمدان، اور شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن الکشیری کے نام سے. تو یہ وہ مشہور شخصیات ہیں جن کا ذکر خود انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی کیا. جی ایسے ہی میں اس میں سے پڑھے رہتا ہوں جو حضرت موسیٰ امرتسری صاحب نے لکھا ہے کہ مرشد ارشد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن القتلی قدسرہ سے بیعت تھے. شجرہ طریقت سلطان ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک اس طرح منتہی ہوتا ہے. حضرت شیخ علی حجویری مرید شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قتلی کہ وہ مرید حضرت شیخ خسری کے، وہ مرید شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے، وہ مرید شیخ سری سکتی کے، وہ مرید حضرت معروف کرہی کے، اور وہ مرید حضرت داؤد تائی کے، وہ مرید حضرت حبیب اجمی کے، اور وہ مرید حضرت حسن بصری کے، اور وہ مرید حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں لکھتے ہیں
صوفیہ مطہرین میں سے عابدوں کے شیخ ابوالفضل محمد بن الحسن القطری طریقت میں میری ابتدار بیعت انہی سے ہوئی. علم تفسیر اور روایات حدیث کے عالم تھے اور تصوف میں حضرت جنید کا مذہب رکھتے تھے. حضرت حصری کے رازدار اور مرید تھے. ابو عمر قزوینی اور ابو الحسن سالبہ کے ہم اثر تھے. صحیح گوشہ نشینی کے لیے 60 سال تک تنہائی کی تلاش میں پھرتے رہے اور محلوق کے ذہنوں سے اپنا نام محو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. طویل عمر پائی اپنے ولایت کی بہت سی دلیلیں اور نشانیاں رکھتے تھے، لیکن صوفیہ کے رسوم اور لباس کے پابند نہ تھے. رسوم میں جکڑے ہوئے صوفیوں سے درشتی سے پیش آتے تھے. اس سے زیادہ کسی کو باہیبت نہیں دیکھا. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سلسلہ جنیدیہ سے تعلق ہے. شاہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سلسلہ جنیدیہ اور دوسرا سلسلہ جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صحب اور سکر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی صوفیانہ جو طرز اور روش ہے یہ اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے اور یہ بھی ایک صدیوں سے چلتی ہوئی مسلمانوں کے اندر ہی ایک رمز ہے. جو صوفیاء کے سلسلے سے وابستہ لوگ ہیں وہ زیادہ اس بہتر سلسلے کو جان سکتے ہیں. تو صوفیانہ جو طریقہ کار ہیں اس میں باقی طریقتیں اور باقی سلسلے تو خیر بالکل بعد کے ہیں، جیسا کہ سلسلہ قادریہ ہے یا چشتیہ ہے، نظامیہ ہے، غوثیہ ہے اور کئی ایسے سلسلے ہیں. تو لیکن حضرت داتا علی اجمیری کے زمانے میں تو یہ دو ہی جو رائج العام یعنی کہ جو سلسلے تھے. تو اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ وہ کشف المحجوب میں خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے حکم پر جب ایک سفر پر تھا تو میرا جو کہ طریقہ ہے وہ لباس اور وہ نہیں ہوتا تھا جو بھی آپ نے پڑھا بھی ہے اس میں. تو یہ جب ایک جگہ پہنچتے ہیں تو ایک مسجد میں قیام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہاں صوفیوں کی ایک آلریڈی ایک جماعت وہاں موجود تھی. تو وہ جماعت نے خاص ایک لباس پہنا ہوا تھا اور ایک ان کی اپنی ہی متکبرانہ ایک ان کی روش تھی. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھ لیا اور کہا کہ یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ بہت ہی جو ایک برا رویہ تھا وہ ان کے ساتھ اختیار کیا اور ان کی طرف جو چھلکے پھل کے کھا کے ان کی طرف پھینکتے تھے اور ان کو الٹے سیدھے القابات کے ساتھ جو ہے وہ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس زمانے میں دوسرا جو صوفیانہ جماعت تھی جو حضرت جنید بغدادی کی بیعت سے آگے سلسلہ جنیدیہ بنا، تو وہ ایک جو طریقہ کار تھا وہ عوام دوست کہہ سکتے ہیں یا وہ ایک سافٹ کارنر رکھنے والا وہ جماعت تھی. جبکہ دوسری جو جماعت تھی وہ ان کا خود وہ ذکر اس انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا کہ جو وہ خود اپنے آپ کو صحیح مانتے تھے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کوئی جماعت یا دوسرے صوفی کی کوئی ٹرم اس کو ان کو نظر آتی تھی تو وہ اسے اظہار بیزاری بھی کرتے تھے اور بلکہ ان سے نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے. جی اس حوالے سے ایک ہے کہ کچھ صوفی مدہوش ہوتے ہیں اور کچھ صوفی باہوش رہتے ہیں. صحب اور سکر اس بارے میں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. وہ حضرت داتا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ باہوش رہنا ہمارا مذہب ہے. اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ان کا دربار جو ہے اس وقت اور دربار کمپلیکس جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. جی جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ آپ اکثر لاہوریوں کی زبان سے سنیں گے کہ جو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جی وہ اصل نہیں ہے. اس پہ وہ زیادہ کنفلکٹ آ جاتا ہے کہ جی وہ لاہور کے شاہی قلعے کے تہہ خانے میں ہے کسی جگہ پر اور اس طریقے سے ایک عام عوامی رائے میں یہ چیز مشہور کی گئی ہوئی ہے. جبکہ بہت طویل جو روایات اور کتابیں اور پرانے جو ماخذ ہیں ان کے مطابق وہی ہے کہ جو لاہور کے بھاٹی دروازے کے باہر چوک میں دربار جو آج بھی اپنی جلوہ فروز ہے شان کے ساتھ. تو اس کی جو ایک بڑی مستند دلیل یہ ملتی ہے کہ جب ان کا قیام یہاں ہوا تو یہاں پہ جو مقامی جو ابتدائی مسلمان ہوئے تھے ان کی بیعت میں آ کے انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ وہ بھاٹی گیٹ کے رہنے والے بھاٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنے مرشد کی محبت میں آ کے اس دروازے کا نام بھاٹی دروازے سے بدل کے اجمیری دروازہ رکھ دیا. اب وہاں پہ جو پرانے رہنے والے تھے بھاٹ فیملی کے جو خاندان کے لوگ پرانے جو آباد تھے
اور وہ ہندو تھے یقیناً. ان کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری اور انہوں نے بذات خود جا کے علی حجویری ان کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کے جو مرید ہیں ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک روایتی جو ایک نام ہے باٹی دروازہ، تو یہ انہوں نے آپ کے نام پہ حجویری دروازہ اس کا نام رکھ دیا. تو آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اس پہ بڑا ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک صدیوں سے ایک روایتی ایک نام ہوتا ہے اور یہ اصل نام ہی رہنا چاہیے. تو انہوں نے اس کا نام باٹی دروازہ ہی رہنے دیا کہ یہ انہی کا حق ہے کہ یہ میرے سے بھی بہت پہلے یہاں رہتے ہیں، تو اس لیے میرے نام سے بہتر ہے کہ جس نام سے یہ لوگ رہتے ہیں یہاں ہے کہ انہی کے نام سے رہنا چاہیے. تو یہ ایک ریفرنس ہے کہ باٹی دروازے سے وہ اٹھ کے شکایت لے کر گئے تو وہ یقیناً وہ بالکل سامنے بیٹھا کرتے تھے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے. اسی طرح بہت ساری جو تواریخی کتب ہیں اسپیشلی اگر ہم مغلیہ زمانے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ریفرنسز ملتے ہیں کہ جن میں مغل بادشاہوں کی عقیدت نظر آتی ہے کہ جو حضرت علی جویری کے مزار پہ حاضری دیتے نظر آتے ہیں، جبین رسائی کرتے نظر آتے ہیں، یا وہاں پہ جو مالی لحاظ سے کوئی چڑھاوا اگر پیش کرتے ہیں تو اس کے بھی کتابوں میں واقعات درج ہیں. تو اس طرح وہ جو روایت ایک بیان کی جاتی ہے کہ شاہی قلعے کے تہہ خانے میں ہے، تو وہ بھی مولانا احمد علی لاہوری جو بھی 19ویں صدی کے 20ویں صدی کے جو یہاں لاہور کے عالم دین تھے، ان کے ایک رسالہ چھپا کرتا، اس میں انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ہوا ہے کہ جو میرا اصل مزار ہے وہ لاہور کے شاہی قلعے میں ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں وہ نہیں ہے. اب وہ ایک خواب کی بنیاد بناتے ہوئے خواب کو، تو اس پہ پھر وہ پوری ایک ہائپ کریٹ ہو گئی اور اس پہ جی کے لاہور کے قلعے میں مزار ہے اور لوگ وہاں پھول اور چادریں لے کے وہاں پہنچ گئے اور اس طریقے سے بہت زیادہ لوگوں کا ایک رجحان بن گیا. تو لیکن یہ تاریخی لحاظ سے اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا کیونکہ جو حوالہ جات ملتے ہیں وہ تو باٹی دروازے کے باہر کے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو راوی کا کنارہ ہے اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ وہ قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ بدلتی چلی گئی. تو لیکن جو باٹی کے ساتھ راوی کا کنارہ تھا اس حوالے سے ان کی جو یہاں ٹھکانہ تھا، یہاں قیام گاہ تھی. اور یہ بھی ایک بڑی صوفیزم کے اندر بڑی مقبول روایت ہے کہ بزرگ کی جو ٹھکانہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، جو اس کا تکیہ ہوتا ہے، ہمیشہ وہی اس کا مدفن بھی بنتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت علی جویری کا مدفن جو ہے وہی ان کا تکیہ تھا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، چونکہ یہ اس زمانے میں لاہور کا باہر کا علاقہ تھا اور دریائے راوی کے کنارے ایک ویرانہ جنگل ہوتا ہے یا وہاں ایک تنہائی ہوتی ہے جہاں پہ اولیاء اپنی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ مزار جو ہے وہ ان کی وفات کے فوراً بعد وہیں دفن کیا گیا اور پھر آگے ان کے مریدین جو ہے وہ ان کی قبریں اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل مزار یہی ہے. اگر شاہی قلعے میں ہوتا تو یقیناً یہ مریدوں کی قبریں پھر شاہی قلعے کے اندر ہونی چاہیے تھی. تو اس طرح پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیکس بنتا چلا گیا. اپنے زمانے میں حضرت علی جویری نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں مسجد بھی تعمیر کی تھی، جو بعد میں جو ہے غزنی جو حاکم تھا سلطان مجدود غزنوی، اس کے دور میں اس کی مزید جو ہے وہ مرمت ہوئی اور اس کو بڑھایا گیا. آہستہ آہستہ پھر آج مزار جو ہے وہ 1000 سال کا سفر طے کر کے ہمارے درمیان موجود ہے. شاہ صاحب، اگلا سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں جو آج قائم ہیں، جو آج موجود ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیے. اس حوالے سے اب مجھے باقی کتب تو دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن جو ان کی مشہور زمانہ کتاب جو ہے کشف المحجوب جو ہے وہ مجھے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو اس کے علاوہ دیگر رسائل کا تذکرہ البتہ میں نے ضرور پڑھا ہے کہ چھوٹے رسائل بھی جو انہوں نے تزکیہ نفس اور دیگر احوال کے حوالے سے تحریر کیے تھے، تو لیکن چونکہ میری نظروں سے نہیں گزرے، نہ ہی مجھے کسی لائبریری میں نظر آیا، تو اس حوالے سے میں صرف ایک ہی کتاب کے بارے میں جانتا ہوں. تو کشف المحجوب کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ داتا صاحب نے وہ کیوں لکھی؟ کیا اس بارے میں کچھ سوالات ہیں ایسے جو تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں ہمیں؟ اس حوالے سے عام طور پہ تو جو لوگوں کی رائے ہے وہ بعض جو اس پہ تاریخ دان ہے یا مورخ ہے وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو کتاب ہے وہ ان کی خود کی لکھی ہوئی نہیں ہے جبکہ ان کے بعد کی لکھی ہوئی ہے. تو لیکن جو ان کے واقعات اور حالات جتنی تفصیل سے اس میں لکھے ہوئے بیان ہوتے ہیں، تو یا تو کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ان کے ساتھ رہا ہو اور وہ سارے واقعات کا گواہ ہو، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کے بعد لکھی گئی اور اسی طرح وہ ساری باتیں اس میں آ گئی. اسی طرح اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بابا گرو نانک کے ساتھ ان کے ایک دوست جو بھائی مردانہ مسلمان تھے،
وہ ساری عمر ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اپنے ان کے ساتھ سفروں میں رہے، ساتھ انہوں نے وقت گزارا. لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد ہی دوسرے گرو کے زمانے میں ان کے جو بھائی بالا تھے جو ہندو تھے، لیکن وہ بہت کم ان کے سفروں میں ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے بابا نانک کے حالات کے اوپر پوری کتاب جنم ساکھی لکھ دی. لیکن اس میں جو سکھ مورخین ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے بھائی بالا نے جو سفر بھائی مردانہ سے سنے ہوئے تھے اس میں انہوں نے اپنی شرکت ساتھ شامل کر دی. یعنی کہ سفر پہ اگر بھائی مردانہ اور بابا نانک جا رہے ہیں تو وہ بھائی بالا جو ہے وہ تیسرے گواہ بن کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں لکھنے میں کہ جی میں بھی اس میں سفر میں ساتھ تھا. جبکہ سکھ رائٹر کہتے ہیں کہ مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ بھائی بالا ساتھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے چونکہ وہ ساری کہانی بھائی مردانہ سے سنی تھی، بابا نانک سے سنی تھی، تو تحریر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شمولیت اس میں شامل کر لی. تو جبکہ کشف المحجوب کے حوالے سے نہ تو کوئی دوسرا ایسا شخص سامنے آیا آج تک کہ جس نے کہا ہو کہ جی میں بھی ساتھ تھا یا میں نے پوچھی یا میں نے لکھی، تو ایسا نہیں ہے. تو اس میں جتنے تفصیل سے واقعات ملتے ہیں ان کے بچپن کے، ابتدا کے، تعلیم کے، اس کے بعد سفر جو کیے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کیسے حیران کن ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد کی جو ہے بیعت کے اطاعت کے بعد جو ہے ایک سیر و سیاحت کا زمانہ بڑا طویل گزارا ہے. تو اس میں جو ہے وہ جوانی کا سارا جو وقت ہے، جیسے بابا نانک کے 36 سال جو ہے وہ 11 ملکوں کے سفر میں گزر گئے، تو اسی طرح حضرت علی اجویری کے بھی سفر جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. تو وہ اس میں ایران، عراق، شام، ترکی، عرب، ماوراء نہر، آذربائیجان، خراسان، طبرستان، قازقستان، کرمان، خورستان اور سندھ، یہ تمام جو علاقے ہیں، ملک ہیں، یہ انہوں نے اپنی جوانی کے زمانے میں سیر و سیاحت کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان سفر کرتا ہے اس کے پاس تجربے اور باتیں لکھنے کو بہت ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب کس کی ہے. تو ہمیں چونکہ اس زمانے کے اور حضرت علی اجویری کے حالات سے بہت گہرائی تک ہمیں آگاہی دیتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے. میں یہاں سے پھر حکیم موسیٰ امرتسری کی جو کتاب ہے، جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کشف المحجوب کی ترجمے کے ساتھ، وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں ہم اور آگے بڑھ سکیں. وہ لکھتے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کشف المحجوب، جو انہوں نے آغوش کے رحمت خداوندی میں بیٹھ کر لکھی ہے، مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا ایک بیش بہا گنجینہ ہے، اور اولیاء متقدمین کے حالات بابرکت اور ان کی مقدس تعلیمات کا بہترین خزینہ ہے. نیز فارسی زبان میں تصوف و احسان پر لکھی جانے والی یہ سب سے پہلی کتاب ہے، اور اسے ہر دور کے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے تصوف کی بے مثل کتاب قرار دیا ہے. کشف المحجوب کاملین کے لیے رہنما ہے تو عوام کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ عوام میں سے اس کا مطالعہ کرنے والوں کو دولت عرفان اور ایمان حاصل ہوتی ہے، اور شک و شبہات کی وادی میں بھٹکنے والے یقین کی دنیا میں آباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے بار بار کے مطالعے سے حجابات اٹھ کر نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں. اس نادر و بے مثل کتاب کے جو مقبولیت و پذیرائی نصیب ہوئی، وہ اس موضوع کی کسی اور فارسی میں لکھنی جانے والی کتاب کے حصے میں نہیں آئی. اکابر اولیاء اللہ نے خود اس سے استفادہ کیا اور طالبان حق کو اس سے مستفید ہونے کی تلقین فرمائی، اس لیے کہ اس میں ناقصوں اور کاملوں کے لیے سامان ہدایت موجود ہے، اور اس کے برعکس بعض کتب تصوف مثلاً فصوص الحکم وغیرہ میں صرف حواس بلکہ احسن الحواس کے لیے رہنمائی ہے. آگے ہم لکھتے ہیں وجہ تسمیہ و کیفیت کشف المحجوب. کشف المحجوب حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے، جو انہوں نے جناب ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر لکھی، اور ان کے سوالات کی اساس پر یہ صحیفہ تیار ہوا. اس مبارک کتاب کی جو تسمیہ اور غایت تصنیف حضرت شیخ کے قلم اعجاز رقم نے یہ لکھی ہے، یہ جو میں نے کہا ہے کہ اس کتاب کو کشف المحجوب کے نام سے موسوم کیا ہے، اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ کتاب کا نام ہی اس کے موضوع اور مطالب کو عیاں کر دے، اور اہل بصیرت اس کے نام سنتے ہی جان لیں کہ اس میں کیا ہے، اور یہ واضح رہے کہ اولیاء اللہ
اور عزیزان بارگاہ خداوندی کے سوا تمام عالم رموز اسرار خداوندی کے حقائق کو سمجھنے سے محجوب اور مصدور ہے، کیونکہ یہ کتاب سیدھی راہ بتانے اور عارفانہ کلمات کی تشریح و توضیح اور بشریت کے حجاب رفع کرنے کی غرض سے لکھی گئی ہے، لہذا اسے کسی اور نام سے موسوم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حجاب کا اٹھنا محجوب کی موت ہوتا ہے، اسی طرح حجاب کا آنا مکاشف کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو کتاب اس کے بارے میں صوفیہ کرام اور مورخین کی نظر میں کشف المجوب کیا ہے، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، شیخ محمد اکرم براسوی صابری علیہ رحمہ اپنی مشہور تصنیف اقتباس الانوار میں لکھتے ہیں، صوفیہ کے طبقہ اول میں علوم و اسرار و مشائخ طالبوں کو رموز و اشارات میں تعلیم کیے جاتے تھے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور چند تصانیف بھی ان کی تھی جنہیں عوام پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ مگر طبقہ ثانی میں جب سید الطائفہ جنید بغدادی، خواجہ ابو الحسن نوری، خواجہ ابو سعید خراز اور خواجہ ابو بکر شبلی کا دورہ ہوا، تو انہوں نے رموز و اشارات یعنی اخفا کے طریقے کو ترک کر کے طالبوں کو ان علوم کا اعلانیہ درس دینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے ہر سلسلے کے مشائخ نے تصوف پر کتابیں لکھنا شروع کر دی، جن کی تفصیل طوالت کا موجب ہوگی، لہذا اس موقع پر صرف ان چند معتبر کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا مطالعہ جمیع مشائخ کا معمول تھا۔ پہلی کتاب جو خانوادہ جنیدیہ میں لکھی گئی طبقات صوفیہ تصنیف ابو عبد الرحمن ہے، اور اس کے بعد شیخ علی بن عثمان حجویری رضوی جنیدی نے کشف المجوب لکھی ہے۔ یہ سب میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اچھا آخری ہو جائے گی تو آگے ہماری اگلی سٹنگ کا ٹائم ہو جائے گا۔ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کو اور وہاں بیٹھ کے چلہ فرمایا حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جب ہم دربار جاتے ہیں داتا صاحب کے تو وہاں چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کا لکھا ہوا جو قول لکھا ہوا تھا، ایک تو اس کو ہمیں پڑھ کے سنا دیجیے، اور چشتیہ سلسلے کا پیار کے بارے میں کچھ بتا دیجیے داتا صاحب سے۔ یہ جو مزار ہے جی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ چونکہ ایک تو شہر کی ایک ایسی پوزیشن پہ، ایک ایسے مقام پر ہے کہ جو تمام کہہ لیں کہ عوام الناس کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس میں جتنے بھی ہندوستان پاکستان جو اس وقت برصغیر پاک و ہند تھا، اس کے جتنے بھی تمام جو اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اور جتنے صوفیاء ہیں، کیونکہ رشد و ہدایت کا سلسلہ بالکل ایک چین کے طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو چشتیہ سلسلے کے جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی یہاں قصب فیض کیا۔ اسی طرح بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے دربار پہ عبادت اور ریاضت اور چلہ کشی میں مصروف رہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو روحانی کسب جو ہے وہ حاصل ہوا۔ تو اس طریقے سے اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے حضرت میرا حسین زنجانی کے مزار پر بھی جو ہے وہ چلہ کشی کی۔ تو اس طریقے سے یہ جو چشتیہ سلسلہ ہے، یہ ان کے جو مشائخ اور صوفیاء کرام ہیں، ان کا جو بنیادی ایک پیغام تھا وہ یہی محبت اور انسان دوستی تھا، اور کہ کوئی بھی اگر ہماری بیعت کرتا ہے تو وہ اپنے مذہب عقیدے پہ رہتے ہوئے بس ان جو ایک بنیادی ایک ڈھانچہ بنا ہوتا ہے، اصول و ضوابط ہے، اس کو فالو کرتا ہوا وہ کر سکتا ہے۔ جی بس میں اس کو ایک اور بات آپ کے سامنے گوشہ گزار کر دوں کہ جو صاحب کتاب حکیم صاحب نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کشف المجوب کو صوفیہ کرام کے مشہور و مستند تذکروں اور تصوف کی معتبر کتابوں کا ماحظ ہونے کا شرف بھی حاصل۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف ترین کتاب تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب سے صوفیاء متقدمین کے حالات اور ان کے اقوال معمولی سی تبدیلی الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اور اب میں شاہ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم اب پہلا جو اپنا پروگرام کا سیگمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا یہاں مکمل کریں گے، اور اب شاہ صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ اپنے دوسرے جو حصہ ہے ہمارا باب موج دریا کے بارے میں، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔
جی آپ نے بہت ہی ایک لطیف جو شخصیت ہے ہمارے لاہور کی، اور ان کا نام بھی جیسا کہ بڑا ایک معنی رکھتا ہے کہ موج دریا، بہت خوبصورت نام ہے، اور بہت ہی ان کا ایک لاہور میں مرکزی حیثیت رکھتا مزار ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ ابتدائی زمانہ سے ہی جو سادات الزام ہے واقعہ کربلا کے بعد مختلف کہہ لیں کہ سمتوں میں ان کی جو ہے وہ ہجرت کہہ لیں یا ان کا سفر ہے سیاحت کا اور تبلیغ کا، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ابتدا میں تو کربلا کے بعد جو ملکی اور سیاسی جو صورتحال تھی وہ تو تاریخ میں درج ہے، لیکن ان اولیاء اور صوفیاء کا جو سفر ہے وہ ایک کہہ لیں کہ تھوڑا ہمیں نظر انداز نظر آتا ہے۔ تو اس میں یہ سلسلہ جو ہے باقی جو دیگر ائمہ اہل بیت ہیں ان کے زمانے سے بھی ہمیں کچھ کہہ لیں کہ اس کے آثار اور نشانیاں نظر آتی ہیں کہ کس کس امام کے زمانے میں کون کون سے جو ہے بزرگ اور صوفیاء وہ مختلف ملکوں اور مختلف سمتوں کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت موج دریا بخاری جو ہے وہ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت جو اچ شریف میں جن کا بہت بڑا اور خوبصورت اور بڑا باروب مزار ہے، وہاں پہ جو ان کی آل میں سے ہے، اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ بخارا کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ بخارا یہ ایک علاقہ ہے جو ہمارے وسطی ایشیائی ملک ہیں ان میں سے ایک ہے، جو غالباً قازقستان یا غالباً تاجکستان میں ہے بخارا۔ تو سمرقند، بلخ، بخارا یہ سارے اسی سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ ٹھنڈے علاقے مشہور ہیں، اور یہاں پہ سادات کا آنا اور پھر وہاں سے آگے ہندوستان میں آنا یہ باقاعدہ کتابوں میں تذکرہ میں موجود ہے۔ تو اچ شریف کئی صدیوں سے جو ہے وہ سادات کا ایک مرکز رہا ہے، اسے اس لیے مدینۃ الاولیاء سادات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مدینے کے بعد دوسرا مدینہ ہے جو سادات کو رہنے کے لیے جو ہے وہ ان کو یہاں میسر آیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو حضرت موج دریا بخاری ہیں تو ان کا جو سلسلہ ہے، ایک تو وہ بخاری ان کا نسبی ہے جو سیادت کے حوالے سے ہے، اور ان کا جو سلسلہ تصوف کے اندر ہے وہ سلسلہ سہر وردیہ ہے۔ تو اس میں ان کا جو اچ شریف سے لاہور کا سفر ہے یا ہندوستان مطلب اچ سے لاہور اور پنجاب میں آنا ہے، تو وہ ایک بڑی ایک دلچسپ اس کے پیچھے کہانی ہے جو تاریخ کے صفحات پر درج ہے کہ شہنشاہ اکبر نے جب چتوڑ گڑھ کا قلعہ جو ہے وہ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس پہ کافی اس نے حملے بھی کروائے، تو وہ ایک امر ربی تھا یا اس کی کوئی رکاوٹ تھی اس میں کہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد پھر اس کے جوتشی اور دیگر جو ایسے قیافہ شناس تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بزرگ ہے جو اچ شریف میں مقیم ہے اور وہ بڑے علم و فضل میں اور علم و ادب میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو اگر تم ان سے دعا کا کہو اور وہ یہاں آ جائیں تو پھر یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ شہنشاہ اکبر نے جو ہی سنا اور فوراً ایک اونٹنی سوار کو تیز رفتار کو بھیجا کہ جاؤ اور یہ خط لے کے اس بزرگ کے حوالے کرو اور ان کو یہاں آنے کی درخواست کرو۔ تو اس وقت پھر جب یہ قاصد وہاں پہنچا تو انہوں نے ساری بات سنی اور اس کے بعد جواب میں کہا کہ تم چتوڑ گڑھ پہنچو، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو جب وہ قاصد وہاں چند دن بعد چتوڑ گڑھ پہنچا تو کہنے لگا کہ یہ اس بزرگ کا موج دریا بخاری کا یہ کہنا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ جو نشانی ہے بتائی گئی کہ جب پورے لشکر میں ایک تیز ہوا چلے گی اور خیمے الٹ جائیں گے تو اس وقت تم ایک حجرے میں مجھے وہاں پاؤ گے۔ تو اچانک آندھی چلنے لگی اور پھر جب وہ حجرہ دیکھا گیا جو آندھی کے درمیان محفوظ تھا تو اس میں حضرت میرا موج دریا بخاری جو ہے وہ مقیم ہے۔ تو انہوں نے اس وقت وہاں دعا کی اور اس کے بعد چند ہی دنوں میں قلعہ چتوڑ گڑھ فتح ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر کی عقیدت کچھ خاص ہو گئی اور پھر شہنشاہ اکبر نے آنے والے سالوں میں ان کے نام ایک بہت بڑی جاگیر جو بٹالہ علاقہ ہے انڈیا میں مشرقی پنجاب میں، وہ ان کو الاٹمنٹ کے طور پہ ان کی جاگیر کے طور پہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح سے پھر یہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے دوبارہ لاہور کے علاقے میں مقیم ہوئے اور پھر ان کا جو باقی سارا وقت ہے وہ لاہور میں گزرا۔ لیکن یہ چونکہ ان کی دو شادیاں تھیں تو ایک ان کی بیوی جو ہے وہ بٹالہ میں مقیم تھی اور ایک لاہور میں، تو اس لیے پھر یہ آتے جاتے رہتے تھے، کبھی بٹالہ چند دن گزارتے تھے اور چند دن لاہور میں ہوتے تھے۔ ان کا آپ بتا رہے تھے کہ ابھی دربار جہاں ہے ان کا
ایک تو اس کا محلہ وہ کا ہمیں بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ان کے کوئی کتابیں حوالے سے، ان کے شیوخ کون سے تھے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، جو مزار ہے ان کا یہ لاہور کے بڑے مرکزی علاقے میں ہے، جو ایک طرف ہم اس کو جین مندر چوک کے قریب جو میٹرو کا اسٹیشن انارکلی اسٹیشن بنا ہوا ہے، تو یہ اسٹیشن کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے۔ اور اگر ہم دوسرے راستے سے اگر ہم مال روڈ پہ جائیں اور مال روڈ سے لاہور ہائی کورٹ کا جو راستہ اندر اے جی آفس کو جاتا ہے، تو بالکل اے جی آفس کے ساتھ ہی ملحق دیوار کے جو ٹیکس کا آفس ہے اس کے ساتھ ہی یہ مزار واقع ہے۔ پہلے اس کا جو ایک رقبہ یا حدود اربا تھا وہ تھوڑا اور تھا، کیونکہ اس وقت یہ گلی محلوں کے اندر اور وہاں آبادی جس طرح سے بنی ہوئی تھی پرانی، اس طریقے کے مطابق وہ مزار بالکل گھروں کے اندر تھا، اور باہر سے شاید اس کا بہت کم نظر آتا تھا اور لوگوں کو شاید زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ اورنج لائن میٹرو ٹرین بنی، یہاں اس کا روٹ جب یہاں بنا، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ارد گرد کی آبادی، جیسے کہ ایک بنگالی محلہ جو جین مندر چوک میں تھا، بڑی ایک پرانی آبادی تھی، وہ ساری کی ساری وہاں سے مٹا دی گئی۔ اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو ان کا مزار تھا، اس مزار کے ارد گرد جو ان کا پرانا درخت تھے اور پرانا احاطہ تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب مزار ایک بالکل جو عمارت ہے وہ اصل رہ گئی ہے باقی، جبکہ ارد گرد کا وہ جو سارا ایک پرانا احاطہ، پرانے درخت اور پرانی جو ایک خانقاہ تھی، وہ ساری ختم کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو مزار تھا یہ کہہ لیں کہ باہر روڈ کے اوپر آ گیا، اور جس سے باہر آتے جاتے کی اس پہ نظر بھی پڑتی ہے۔ جہاں تک ان کے علمی حوالے کا ذکر ہے، تو ان کی کوئی باقاعدہ کوئی تصنیفات یا کوئی ایسی کتاب تو سامنے نہیں آئی، تو لیکن ان کی جو ایک طریقہ ہے کہہ لیں ہدایت تھا، وہ بالکل عملی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام کسی شخص نے لگایا کہ جو سید ہوتا ہے، جو آل رسول میں سے ہوتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اہل سنت سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ جو ہے یہ جلال میں آ گئے۔ جلال میں آنے کے بعد یہ ایک محاورہ پنجابی میں ہمارے ہاں یوز کیا جاتا ہے کہ سید سنی نہیں تے کاٹھ دی کنی نہیں۔ تو کاٹھ لکڑی کو کہتے ہیں اور کنی دیگ کو کہتے ہیں، ہانڈی کو کہتے ہیں۔ تو لکڑی کی دیگ میں تو کھانا نہیں پک سکتا، کیونکہ جب آگ میں رکھیں گے تو وہ ہانڈی ہی جل جائے گی، لکڑی کی ہوگی تو لکڑی جلنا شروع کر دے گی، تو کھانا کیسے پکائے گی؟ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے اپنی جو سیادت تھی وہ ظاہر کرنے کے لیے فوراً آگ جلانے کا حکم دیا، اور اپنی دونوں ٹانگوں سے آگ میں ڈال دی، اور اس کے اوپر پھر لکڑی کی جو تھی وہ اس کے اوپر رکھ کے کھانا پکانا شروع کیا۔ اور کتنی دیر وہ کھانا پکتا رہا، اور پھر جب پک کے تیار ہوا تو اسی شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھ، یہ سید سنی بھی ہے اور یہ کاٹ کی کنی بھی ہے، اس میں کھانا بھی پک سکتا ہے لکڑی کی ہانڈی میں، اور سید کو آگ بھی نہیں لگ سکتی۔ تو اس وقت یہ بڑا ایک عجیب سا ایک ٹرینڈ تھا، یا اس وقت کی ایک بات تھی کہ جو سید ہے اس کو آگ نہیں لگتی۔ بڑا ایک اہم واقعہ جو ان کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا، شہاب الدین نیرا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو اس زمانے میں بڑا یہ ایک راجہ تھا جو بڑا علل اعلان سادات کو قید کر لیتا تھا اور سزائیں دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ میری 3 شرطیں ہیں جو سید پوری کرے گا اس کے مطابق ہی جو ہے وہ میری ریاست میں رہ سکتا ہے۔ تو وہ شرطیں بڑی سخت تھیں، وہ یہ کہ سید کے اوپر جو ہے وہ درندے کے اوپر سید کا گوشت حرام ہے، تو وہ اس نے بھوکے شیر رکھے ہوتے تھے اور سید کو کہتا تھا چل پنجرے کے اندر، تو اگر تو وہ بچ جاتا تھا تو پھر وہ کہتا تھا کہ اب دوسری شرط کے لیے تیار ہو جا۔ دوسری شرط کیا ہوتی تھی کہ سید کے اوپر آگ حرام ہوتی ہے، کہ وہ اس کو تندور میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے پھر وہ شہاب الدین نیرا نے وہ دونوں اس کی شرائط جو تھی وہ پوری کر کے دکھائیں، کہ تینوں شرطیں بلکہ، تو یہ تینوں شرطیں جب پوری ہوئی تو اس نے کہا آئندہ کے بعد کسی سید کو تم نے اس طرح کا امتحان نہیں لینا، اور جتنے سید تم نے اس بے جرم و خطا قید کیے ہوئے ان کو بھی رہا کرو۔ تو اسی طرح یہ زمانہ اس طریقے کا تھا کہ انہوں نے حضرت معید ریاض جن کا اصل نام محمد شاہ بخاری ہے، انہوں نے بھی اسی طریقے کا یہ ایک کرامت دکھائی اور اپنے اس قول اور فعل کو ثابت کیا۔ تو علمی لحاظ سے کوئی ایسی دستاویز یا کوئی ایسی شاعری یا کوئی ایسا کتاب یا کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا ان کے حوالے سے۔ اچھا صاحب، یہ ایک بڑی خوبصورت بات جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، بات کر رہے تھے داتا صاحب کے حوالے سے۔ داتا صاحب کے پاس جب چلا کا ہے چشتی بزرگوں کا، اپنے چشتی بزرگوں کی آگے ایک شاخ صابری بزرگوں کی نکلتی ہے، اور صابری بزرگوں کے ایک اور ذوقی شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی تربیت العشاق۔ جب وہ تربیت العشاق لکھتے ہیں تو عاشقوں کی تربیت کا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا تصوف میں عاشقوں کی تربیت کی جاتی ہے؟ یہ بھی سوال آتے ہیں۔
اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر سہروردی بزرگ ہیں تو ان کے عاشقوں کی تربیت کرنے کا انداز کیا ہوگا، اور چشتی یا صابری سلسلے کے بزرگوں کا عاشقوں کو تربیت کا انداز کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں پوچھوں گا کہ ان کا دربار میں جا کے آپ کو احساس جمالی ہوتا ہے یا جلالی ہوتا ہے؟ جی بڑا یہ ایک گہرا موضوع ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی الگ سے اس پہ ایک نشست ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ مجھ جیسا کامل تو شاید اس بارے میں زیادہ اظہار رائے نہیں کر سکے گا، لیکن جو بنیادی اصول ہیں تصوف کے وہ تو وہی ہیں کہ اس میں جو سب سے اول ایک ہمیں جو نظر آتا ہے وہ انسان دوستی ہے، بھلائی ہے، خدا کی توحید کا پرچار ہے، اس کے بعد پھر باقی جو دنیاوی معاملات ہیں اور اس طریقے کے، تو اس میں سلسلہ چاہے کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کی جو ایک بیسک کہہ لیں فلسفی ہے وہ توحید کے بعد انسان دوستی ہمیں ملتی ہے، تو اس میں چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی رنگ ڈھنگ کا، کسی بھی ذات پات کا اگر کوئی وہ صوفی کے در پہ آیا ہے تو انہوں نے اس کی حاجت روائی ضرور کی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ انہی کے آگے جو مرید اور جو سلسلہ آگے اشاعت کا آپ نے ذکر کیا، تو بالکل عاشقوں کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عشق عشق نہیں ہوتا کہ جس میں اطاعت نہ ہو، عاشق حقیقی عاشق وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کی، اپنے معشوق کی اطاعت کرتا ہے، تو اس میں جو تربیت کے حوالے سے وہ ہمارے جو سلاسل ہیں اس میں مختلف یعنی کہ طریقہ کار ہے، مختلف کا سلسلہ قادریہ میں جو ہے وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملتے ہیں طریقہ ہے وہ تھوڑے مختلف ہیں، اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے جو ہے وہ اور طرح کے اس میں ملتے ہیں، مثال کے طور پہ جو حضرت میاں میر صاحب کے ایک بڑے قریبی اور چہیتے ایک مرید ہے میاں نتھا، تو ان کا ایک واقعہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ حضرت میاں میر کے ساتھ بازار میں گزر رہے تھے تو راستے میں ایک چوہا مرا ہوا جو ہے وہ نظر آیا، تو میاں نتھا نے اس کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ ادھر بازار میں کیوں پڑا ہے، تو یہاں سے اٹھ اور چلا جا، تو وہ روایت ہے کہ وہ چوہا زندہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کے چلا گیا، تو حضرت میاں میر نے اس پہ جلال میں آ کے غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ خدا کے راز ہے جن کو تم سر عام کھول رہے ہو، تو خدا کے راز کو آئندہ جو ہے وہ اس طریقے سے تم نے جو ہے وہ افشا نہیں کرنا، تو اس طریقے سے جو سلسلہ سہروردیہ میں جو طریقہ کار تھا وہ زیادہ تر بعض و نصیحت کا ایک ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح جو دیگر سلاسل ہیں ان کا ایک اپنا اپنا طریقہ اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ جی شاہ صاحب کچھ چند منٹ ہیں صرف، بس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ علمی لحاظ سے داتا صاحب کی کتاب کشف الوجوہ بھی پڑھیں تو پہلا جو ان کا چیپٹر ہے وہ علم کے اوپر ہے، اور یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ صوفیہ جو ہے کون سے علم کی تعلیم دیتے ہیں، اور کیا وہ ادب سکھاتے ہیں، کیا وہ استقامت کے رموز و اسرار سکھاتے ہیں، اور کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اپنی ڈیزائر یا جو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ نے ختم کرنا ہے؟ اس حوالے سے بزرگوں میں یہ بھی 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ استقامت فوق الکرامت، مرید لا یرید، اور امر فوق الادب، اور میں یہاں سے بس آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کون سے علم ہے جس کے لیے ہم صوفیاء کے پاس دربار میں جاتے ہیں اور صوفیاء کے سلاسل کے مختلف بزرگ اپنے مریدوں اور اشاعت کو تیار کرتے ہیں۔ جی اس میں اگر جو میں اب تک سمجھ سکا ہوں کہ اس میں اولیاء کرام چاہے کوئی بھی ہیں کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہیں، تو ان کا جو ہمیں کہہ لیں کہ ہم سوال یہ ہے کہ ہم ان کے مزار پہ کیوں جائیں اور کیا لینے جائیں، تو اس کا جو علم کا تعلق ہے وہ تو انسان کے اپنے ذات سے ہے، سب سے جو اہم اور گہری بات ہے وہ ہے کہ ہم ادب سیکھنے جاتے ہیں، علم ہو اور ادب نہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کمان کے بغیر تیر کو نشانے پہ پھینکیں، اگر علم ہے اور ادب نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوتا۔ وہ بڑا ایک اچھا کسی نے ایک اسٹیٹمنٹ بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے چند کتابیں اگر زیادہ پڑھ لی ہیں تو اس سے آپ دوسروں کا جینا آرام نہ کریں، بات صحیح ہے بالکل کہ اگر آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ اپنی بڑائی نہ جتائیں، اپنے غرور و تکبر کا اظہار نہ کریں، یہ عالم اولیاء اوصیاء صوفیاء ان کی جتنی بھی حالات زندگی پڑھیں، جتنے بھی ان کی آپ زندگی کے تجربات اور واقعات کو پڑھیں،
اس میں جو سب سے اہم پہلو نظر آتا ہے وہ اطاعت کا نظر آتا ہے، ادب کا نظر آتا ہے، چاہے وہ والدین کے سامنے ہے، چاہے وہ اساتذہ کے سامنے ہے، چاہے وہ اپنے مرشد کے سامنے ہے، یا وہ کسی اور کے سامنے۔ بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے کہیں پہ جلال کا اظہار کیا ہے یا کہیں اپنے اس شدت کا اظہار کیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ان کی نیچر ہے وہ ہمیں جلالی نہیں بلکہ جمالی نظر آتی ہے۔ تو جہاں ہمیں ادب ملتا ہے ان کی، وہاں ہمیں روحانیت بھی ملتی ہے۔ روحانیت اور ادب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی نفس کے لیے اہم غذا ہیں، اور اس میں علم کے لحاظ سے اگر بات کروں اولیاء کے تناظر میں، تو یہ سب سے اہم ایک نقطہ ہے کہ اولیاء نے جو زندگی میں بھی اور اپنی کتب یا اپنی تعلیمات میں بھی جو سب سے اہم درس دیا ہے وہ انسان کو اپنی ذات کے پہچاننے کا دیا، کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنے نفس کو پہچانے کہ وہ خود کیا ہے۔ اور اسی متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہی فلسفہ آگے ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، وہی اسرار خودی ہمیں بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ ہمیں جو اولیاء کی صحبت اور ان کے بعد ان کی تعلیمات میں اور ان کے مزارات پہ جو ہمیں علم ملتا ہے، وہ ایک تو روحانیت ہے، انسان کا اپنا تزکیہ نفس ہے، اور اس کے بعد ادب ہے۔ میرے خیال میں یہ تین چیزیں، اس سے بڑھ کے جو ہے کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ شاہ صاحب بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آج کا ہم یہ سیشن کلوز کرتے ہیں اور تیمور صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اگلے سیشن کے متعلق